إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، عزیز نوجوانوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس ذات باری تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہم انسانوں کے اوپر ہیں، جس الہ العالمین نے رمضان جیسا مبارک مہینہ ہم پر عطا فرمایا تھا، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مردود جن و شیاطین کو قید کر دیتا ہے، اور رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی یہ مردود جن و شیاطین آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان ایک ایسی ذات ہے جس کی انسان سے دشمنی ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی بجا آوری کی، سوائے ابلیس کے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ابلیس نے انکار کیا، ابلیس نے تکبر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہا، قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي، کہ اے الہ العالمین ذرا تو غور کر، ذرا تو دیکھ کہ تو نے میرے اوپر کس کو فوقیت دی ہے۔ اللہ کے فیصلے کو اس نے چنوتی دی، اللہ کے فیصلے کو اس نے نظر ثانی کرنے کو کہا کہ ذرا تو دیکھ کہ میرے اوپر تو نے کس کو فوقیت دی ہے۔ ابلیس کا یہی بھرم ہے کہ ہم آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ناری صفت کی فطرت میں اونچائی ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے، تو یہ آگ سے پیدا کی گئی مخلوق، مٹی سے پیدا کی گئی مخلوق کو سجدہ کیوں کرے؟ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، کہ تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، میں تیرے مخلوق کو لگام ڈالے رکھوں گا سوائے تھوڑے کے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کو جواب دیتے ہوئے کہا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، کہ جاؤ تمہیں مہلت دی جاتی ہے، جو تمہاری اتباع کرے گا، جو تمہاری پیروی کرے گا، اس کو حقیقی عذاب کے اندر ڈالا جائے گا، اس کا بدلہ یہی ہوگا کہ اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو یہ ابلیس کی دشمنی ہے ہم انسانوں کے ساتھ، شیطان کی دشمنی ہے ہم انسانوں کے ساتھ، اور یہ دشمنی ابدی ہے۔ جب تک کائنات کے اندر سورج اور چاند کا وجود رہے گا، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، تب تک شیطان کی انسان سے یہ دشمنی جاری رہے گی، چلتے رہے گی۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، کہ اے میرے پروردگار مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، قیامت تک کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ جا تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے، ایسے وقت کے لیے جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ایک دشمن پیدا فرما دیا، شیطان مردود کی شکل میں اسے زمین میں بسنے دیا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اختیارات دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قوت دی ہے، اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ابلیس سے لڑنے کے لیے کیا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں کیا دیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب اگر ہم تلاش کریں تو ہمیں قرآن و حدیث کے اندر تشفی بخش جواب ملتا ہے۔ ابلیس کو، شیطان مردود کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اختیارات دیے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بھی اسلحہ عطا فرمایا، ہمیں بھی ہتھیار دیا کہ ہم ان ہتھیاروں کے ذریعے شیطان کو مات دے سکتے ہیں، ہم ان ہتھیاروں کے ذریعے شیطان سے قتال کر سکتے ہیں، ہم اس کے حیلے کو، ہم اس کے وسوسے کو، ہم اس کے شر کو پچھاڑ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ کسی بھی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ شیطان کو اپنا دوست بنائے، شیطان کو اپنا دوست بنائے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی ہمیں پسند نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہمیں پسند نہیں آتی۔ لا تتخذوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو اپنا دوست اور اپنا یار نہ بناؤ، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہ باری تعالیٰ کے زبان کا کہنا ہے، یہ باری تعالیٰ کا کلام ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا تم بھی شیطان کو اپنا دشمن ہی تصور کرو۔ اور ایک انسان جب کسی کو اپنا دشمن بناتا ہے تو اس کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ شیطان کی مخالفت کرے یا اپنے دشمن کی مخالفت کرے، وہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل انجام نہ دے جس سے اس کا دشمن خوش ہو جائے، اس کی زندگی کے تمام عمل اس کے دشمن کی رضامندی کے مخالفت میں ہو۔ تو یہ دشمن ہوتا ہے، یہ دشمنی ہوتی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کے در پہ لگے رہتے ہیں، ہم اپنے دشمن کو تکلیف پہنچانے کے در پہ لگے رہتے ہیں۔ ہمیں پسند نہیں آتی یہ بات کہ ہمارے ہاتھوں ہمارے دشمن کو کوئی فائدہ یا کوئی نفع پہنچ جائے۔ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا دشمن بنانے کا حکم دیا تو ہم یہ تمام اصول کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم شیطان کو فائدہ کیوں پہنچاتے ہیں؟ ہم شیطان کے نفع کا ذریعہ کیوں بنتے ہیں؟ ہم شیطان کی رضامندی کا ذریعہ کیوں بنتے ہیں؟ تو یہ دشمنی ہماری تا قیامت رہنے والی ہے شیطان کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا اصول دیا کہ براہ راست شیطان سے ڈرایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ شیطان تمہیں کسی مصیبت میں، کسی فتنے میں نہ ڈال دے،
جیسا کہ اس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو فتنے میں ڈال کر جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اللہ نے شیطان سے براہ راست ڈرایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور اسلحہ عطا فرمائے، کچھ اصول عطا فرمایا جس کے ذریعے سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ شیطان ہے کیا، اس کی فطرت کیا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کے اندر شیطان کے تعلق سے بے شمار چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیا ذات ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کے حیلے کیسے ہوتے ہیں، اس کا شر کیسا ہوتا ہے، وہ کن کن ذریعے سے ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمارے پاس رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان انسان کے رگوں میں اس کے خون کی طرح گردش کرتا ہے، یعنی شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی اپنے بارے میں یہ تصور کرے کہ وہ شیطان کے چنگل سے آزاد ہے تو اس کی یہ خوش فہمی ہے، یہ خوش فہمی ہے صرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ شیطان انسان کے ساتھ اس کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی طرح گردش کرتا ہے، جس طریقے سے ایک انسان کی رگوں میں اس کا خون ہوتا ہے جو کبھی اس کے ساتھ جدا نہیں ہوتا، اسی طرح شیطان کا معاملہ ہے کہ وہ ہم انسانوں کے ساتھ ہمہ وقت لگا رہتا ہے اور کبھی ہمارے ساتھ ہم سے جدا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی دشمن آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، آپ اسے دیکھ سکتے ہو، تو اس دشمن سے لڑنے میں ہمیں طاقت ملتی ہے۔ اس دشمن کو کیسے پچھاڑا جائے اور اس دشمن کو کیسے مات دیا جائے، یہ تمام طریقے ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن ایک دشمن جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو، جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، جو ہماری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے ہم اس کے چالوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو ایسے دشمن سے لڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ وہ شیطان اور اس کے چیلے چپاٹے تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے انہیں، جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ خطرناک دشمن ہے، اور یہ اکیلا نہیں بلکہ اس کی معاونت کرنے کے لیے جن و انس میں سے بے شمار لشکر ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ شیطان اکیلا صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس نے انسانوں میں بھی اپنا چیلا بنایا ہوا ہے۔ اس نے انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے اپنی ایک لشکر تیار کی ہوئی ہے، جس سے وہ اپنی عبادت کرواتا ہے، جس سے وہ اپنی مرادیں منگواتا ہے، جس کو وہ حکم دیتا ہے کہ میرے آگے جھکو، اور پھر وہ ان لوگوں کے ذہنوں میں اور ان کے دل و دماغ میں مختلف طرح کے اختراع ڈالتا ہے، مختلف طرح کے منصوبے ڈالتا ہے کہ ان منصوبوں کے ذریعے تم دنیا والوں کو گمراہ کرو، ان اختراع کو، ان ارادوں کو دنیا والوں میں پھیلاؤ، اور اس طریقے سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دو۔ یہ شیطانی منصوبہ ہوتا ہے کہ شیطان انسانوں کے دلوں میں، اس کے ذہن میں مختلف طرح کے منصوبے ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے شیطانوں کو، جو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جو آگ سے بھی پیدا کیے گئے ہیں اور جو مٹی سے بھی پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم بعض انسان کو کہتے ہیں کتنا شیطان صفت انسان ہے، کہ اس نے اپنی زندگی میں شیطانی صفت کو داخل کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے شیطان راضی ہوتا ہے، ہر وہ کام سے دور بھاگتا ہے جس سے رحمان راضی ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کے لشکر ہیں جو شیطانوں میں سے تو ہیں ہی ساتھ انسانوں میں سے بھی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بارے میں مزید آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا کرسی پانی کے اوپر رکھتا ہے اور اپنے چیلے چپاٹوں کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیتا ہے، اور پھر شام کے وقت اس کے وہ تمام چیلے اس کے پاس آتے ہیں
اور اپنی اپنی کارستانی سناتے ہیں. ایک کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، ایک کہتا ہے میں نے وہ کام کیا. شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا. ایک آتا ہے کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتی، کہ میں نے کسی جوڑے کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دی. شیطان بڑا خوش ہو جاتا ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ اسے اپنے قریب کرتا ہے، اپنے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا. تو یہ شوہر اور بیوی کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنا، ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنا، ان کے درمیان جھگڑا لگانا، یہ شیطان کو سب سے محبوب مشغلہ ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاکیزہ رشتہ بنایا ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ معاشرے کے اندر پاک دامنی پھیلے، معاشرے کے اندر حلال رشتے پھیلیں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر حرام کاری پھیلے، معاشرہ پاک دامن نہ ہو، لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے غیروں کے پاس جائیں، لوگ حرام ذریعے سے اپنی خواہشات کو پوری کریں. تو ایسا چاہنے والا شیطان شوہر اور بیوی کے تعلقات سے کیسے خوش ہو جائے گا؟ تو شیطان کو یہ عمل سب سے محبوب ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈلوا دیا جائے. اسی طریقے سے شیطان ہم انسانوں کے ساتھ ہمہ وقت لگا ہوا ہے، گھات لگائے رہتا ہے. جس طریقے سے ایک دشمن اپنے مخالف فریق کے لیے گھات لگائے ہوئے رہتا ہے کہ جیسے مخالف فریق دیکھے اس کے اوپر حملہ کر دینا ہے، وہی حال شیطان کا ہے کہ وہ ہم انسانوں پر گھات لگائے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی اسے موقع ملے وہ ہمیں اپنے چنگل میں پھنسا کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے دور کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیطان کے تعلق سے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں انسانوں کے پاس اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے داہنے سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آگے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یوم آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے انسان کے دلوں میں. پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی زندگی پر فریفتہ کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا پیچھے چھوٹتے چلی جا رہی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ دنیا ہم سے پیچھے چلی جا رہی ہے اور یوم آخرت سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں. داہنے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے خلاف اس کے دل میں نفرت کو ڈالتا ہے. بائیں سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں گناہوں کی محبت اور گناہوں کی لذت کو پیش کرتا ہے. تو یہ شیطان ہے جو ہمارے پاس چاروں اطراف سے آ رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، داہنے سے اور بائیں سے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا وان لکل وکل بہم من الملائکۃ والجن، کہ خبردار ہو جاؤ تم میں سے ہر شخص ایسا ہے جس کے اوپر ایک فرشتہ اور ایک شیطان مکلف کیا گیا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا وإیاک یا رسول اللہ، کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر میری معاونت کی، لہذا فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، شیطان میرے اوپر اسلام لے آیا اور اب وہ مجھے صرف بھلائی کا ہی حکم دیتا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ہر شخص کے ساتھ. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم شیطان کے چنگل سے بچ سکتے ہیں، ہم اس کے حیلے کو مات دے سکتے ہیں اور ہم نے اس کے چالوں کو آسان سمجھ لیا ہے، اس کے چال سے بچنے کے لیے کوئی تدبیریں ہم اختیار نہیں کرتے ہیں، تو یقین جانیے پھر آپ اس کے چنگل میں بڑی آسانی سے پھنس جائیں گے. اگر آپ نے اپنے لیے کسی طرح کا کوئی ہتھیار تیار نہیں کیا، اپنے لیے کسی طرح کی کوئی ڈھال تیار نہیں کی، شیطان کا حیلہ بڑا عجیب ہوتا ہے. وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس آ کے آپ کو نمازوں سے نہیں روکے گا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے نہیں روکے گا. وہ آپ کے پاس آئے گا، نمازوں کے لیے بہانے آپ کے دل میں ڈالے گا،
آپ کے پاس ایسے عذر پیش کرے گا کہ جس سے آپ تنگ آ کر کہیں کہ نمازیں ہم بعد میں ادا کر لیں گے۔ ڈائریکٹ آپ کو نہیں کہے گا کہ روزہ چھوڑ دو، جانتا ہے کہ یہ امت محمدیہ ہے، اس کے دل میں ابھی بھی ایمان کی حرارت موجود ہے، ڈائریکٹ منع کرنے پر یہ اتاولی ہو سکتی ہے، معاملہ کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ کو کسی دوسرے بہانے سے آپ کو بہکائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کی بیماریاں پھیلی ہوئی، مختلف طرح کی بیماریاں، اور یہ بیماریاں یہ تمام کے تمام شیطانی عمل ہیں کہ شیطان کسی انسان کے پاس جاتا ہے، اسے ایسی ایسی حرکتیں کرنے پر ابھارتا ہے جو خلاف فطرت ہوتی ہے، جو فطرت کے خلاف ہوتی ہے، اور اس عمل پر معاشرے کے اندر بیماریاں رائج ہوتی ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور جب کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس بیماری کے چنگل میں اہل ایمان اور اہل خیر بھی آئیں گے۔ جب کوئی بیماری معاشرے کے اندر یا دنیا کے اندر پھیل جائے تو اس بیماری کے قبضے میں اہل ایمان اور اہل خیر بھی آئیں گے، مسلمانوں اور مومنوں کی جماعت بھی آئیں گی۔ اس کے بعد مختلف طرح کے حیلے تراش کیے جائیں گے کہ ہمیں یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، کیا ہمارے پاس روزے سے چھٹکارا پانے کا کوئی ذریعہ ہے؟ ہمیں یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، کیا ہمارے پاس نماز سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ ہے؟ یہ تمام عمل ہوتا ہے شیطان کا۔ شیطان نے ڈائریکٹ آپ کو نمازوں سے نہیں روکا، اس نے آپ کے ہاتھ میں موبائل دیا، اس نے آپ کے گھر میں انٹرنیٹ کی سہولتیں دی، اور اس انٹرنیٹ کے اندر وہ سوشل میڈیا پر مکمل طور پر قابض ہو گیا۔ آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں اور آپ کا گھنٹوں کا وقت یوں برباد ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ تمام شیطان کے حیلے ہیں، شیطان کے مکر ہیں جسے ہم نہیں سمجھ سکتے، اور شیطان اپنا کام بخوبی انجام دے رہا ہے بغیر کسی لاپرواہی کے، بغیر کسی سستی کے، اور ہم مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں سست نظر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری میں لاپرواہ نظر آتے ہیں، تو اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے شیطان ہم سے چاہتا کیا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ شیطان ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب قرآن مجید میں دے دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، کہ شیطان اپنی طرف اپنے لشکروں کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ جس طریقے سے خود جہنمی ہے وہ دوسروں کو بھی جہنم میں ساتھ لے کر چلا جائے۔ اور جب کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اپنے نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، اس جہنم کے اندر اللہ کے سرکش بندے جنوں انس میں سے ہوں گے، شیطان بھی ہوگا، تو شیطان اپنی باتوں سے مکر جائے گا، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کمثل الشیطان، کہ شیطان کی طرح ان منافقوں کی صفت ہے۔ اذ قال للانسان اکفر، کہ جب انسان سے کہتا ہے کفر کرو، انسان سے کہتا ہے اللہ کی نافرمانی کرو، فلما کفر قال انی بریء مما تعملون، جب انسان کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تمہارے تمام عمل سے بری ہوں، میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا، تم میرے پاس آ گئے، یہ تمہاری غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے۔ تمہارے پاس اللہ نے رسولوں کو بھیجا، تم نے رسولوں کی بات نہ مانی، تم نے میری بات مانی، یہ تمہاری غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے۔ تو یہ شیطان اپنی بات سے جہنم کے روز مکر جائے گا، کہے گا میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا، تم نے میری بات کیوں مانی؟ تمہیں میری بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ اللہ نے تمہارے پاس رسولوں کو بھیجا، اللہ نے تمہارے پاس اپنے احکامات کو بھیجے، تمہیں اللہ کے رسولوں کی ماننی تھی، میری بات نہیں ماننی تھی۔ تو اس وقت صرف پچھتانے کے اور افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شیطان کے حیلے ہیں، شیطان کے وسوسے ہیں کہ جب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور اس کے ماننے والے کو جہنم میں ڈال دے گا، تو یہی حقیقی مقصد ہے شیطان کا کہ اپنے ساتھ اپنے ماننے والوں کو جہنم میں لے کر چلا جائے۔
شیطان کا شر کیا ہوتا ہے، اس کے ہیلے کیا کیا ہوتے ہیں، یعنی کن ذرائع سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ہیلا یہ ہے، یا سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ انسانوں کے اندر شرک اور بدعت کو رائج کر دے۔ جانتا ہے، شیطان بھی جانتا ہے کہ اگر ایک انسان شرک پرستی میں مبتلا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی جنت اور کامیابی کے اندر داخل ہونے نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ جہنم کی آگ میں رکھے گا۔ یہ شیطان جانتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے۔ ہم نہیں جانتے کہ شرک کا کتنا خطرناک انجام ہو سکتا ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوا ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا ہوا ہے۔ ہم جس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم غیروں کے لیے بھی وہ عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، ہم غیروں کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے نذر و نیاز کرتے ہیں، ہم غیروں کے لیے بھی نذر و نیاز کرتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت اور استعاذہ کا سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال ہم غیروں سے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام امور شرکیہ امور ہیں جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی گہرائی میں داخل کروا دیتی ہے۔ شیطان نے اس کی شروعات کیسے کی؟ وہ ایک کسی قوم کے پاس آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ قوم نوح کے پاس آیا۔ ان کے پاس 5 نیک لوگ تھے، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، 5 نیک لوگ۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو شیطان آتا ہے ان کے معاشرے میں رہنے والے یا ان کے شاگردوں کے پاس، کہتا ہے کہ ان کی مورتیاں بنا لو تاکہ ان مورتیوں کو دیکھنے کے بعد تمہارے اندر ان کے جیسی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو۔ شیطان جلد بازی نہیں کرتا، وہ انتظار کرتا ہے، وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ جب ایک نسل گزر گئی یا 2 یا کئی نسلیں گزر گئی، لوگوں نے ان مورتیوں کے بنائے جانے کا مقصد بھلا دیا، تو شیطان اس نسل کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے ان مورتیوں کو اس لیے بنایا تھا کہ وہ ان سے بارشیں طلب کیا کرتے، وہ اپنی حاجات اور مشکلات کو ان مورتیوں کے پاس لے کر جایا کرتے تھے، لہذا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیروں کی عبادتیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ اور یہی وہ تفسیر ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے۔ تو اس طریقے سے شیطان نے لوگوں کے اندر شرک پرستی کو داخل کیا۔ سب سے پہلا اس نے حیلہ کیا تھا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکا کر ان کو جنت سے نکلوا دیا، جھوٹے قسمیں کھائیں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ جب اس میں بھی اسے تسلی نہیں ہوئی تو اس نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان تفریق کروا دی، ایک کو دوسرے سے قتل کروا دیا۔ ابھی بھی جب اس کا من نہیں بھرا تو اس نے دنیا والوں کے اندر، اس قوم کے اندر شرک پرستی کو رائج کر دیا۔ اور جب معاشرے میں شرک پرستی رائج ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے شرک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرے گا، اور اس سے بڑھ کر خوشی شیطان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کے ہیلوں میں سے یہ بھی ایک ہیلا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، حرام کاری کے ذریعے ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج موجودہ زمانے میں حلال کمانے کے جتنے ذرائع نہیں ہیں، اس سے زیادہ حرام کمانے کے ذرائع ہیں، اور ان تمام ذرائع سے شیطان جانتا ہے کہ اس حرام کمانے کے بعد ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گر گڑا کر کچھ بھی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا۔ ایسے انسان جس کی پرورش اور جس کا اڑنا بچھونا حرام کاری ہو، اس کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھکرا دے گا، تو اس نے حرام کا ذریعہ ہمارے لیے آسان کر دیا۔ آج جگہ جگہ آپ جائیے، آپ کو حرام کے ایسے بے شمار مواقع ملیں گے کہ ویسے بے شمار مواقع آپ کو حلال کی نہیں ملیں گے۔ کسی بھی سیکٹر میں آپ نکل جائیے، بینک کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کو بے شمار مواقع ملیں گے، اور انسان ان تمام چیزوں سے گھر گیا ہے۔ اور قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو ان تمام چیزوں میں رہتے ہوئے اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس سے لڑتا ہے اور حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، حلال کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔
تو یہ شراب اور جوا یہ تو صرف ایک مثال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے آلہ ہے، شیطان کے ہتھیار ہے. یہ شراب، جوئے، یہ فال، یہ بت، یہ مورتیاں، یہ شیطان کے آلہ ہے جس کے ذریعے سے شیطان ہمارے درمیان عداوت پیدا کرتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے شیطان کے چالوں میں سے ایک چال یہ بھی ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو گیا. آپ نے فرمایا انما ذالک شیطان یقال له خنزب، یہ وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ ثَلَاثًا وَادْخُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، کہ جب یہ خنزب تمہاری عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو نماز کی ہی حالت میں، اور اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تکتکا دو. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز میرے اندر سے ختم کر دی. تو یہ شیطان کے حیلے ہیں. جب دیکھ رہا ہے کہ بندے کو میں نے نماز سے نہ روک سکا، میں نے اسے مسجد جانے سے نہ روک سکا، تو چلو وہ مسجد پہنچ گیا تو اس کی نماز کو خراب کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہوا اختلاس، یہ اختلاس ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جہاں نظر یہاں سے یا ذہن دائیں بائیں بھٹکا، شیطان اس کی نماز پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا پڑھی ہے، کتنی رکعت پڑھی ہے. اور یہ معاملہ صرف ہمارے ساتھ نہیں، شیطان نے یہ حرکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کی تھی. آپ کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں اس شیطان کو کر دیا. اسی طریقے سے ایک اور ہیلا ہے شیطان کا، اکثر ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے، سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، کہ شیطان آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی الشیطان وحدکم، شیطان تمہارے پاس آتا ہے، فیقول من خلق کذا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے اسے فلاں آدمی نے بنایا ہوگا، کہتا ہے کہ فلاں آدمی کو کس نے بنایا؟ انسان سوچتا ہے کہ اسے اللہ نے بنایا. شیطان پھر اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ من خلق اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ شیطان کے حیلے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ اس ارادے پر پہنچے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ طلب کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اس طرح کے سوچ سے، اس طرح کے ارادے سے وہ باز آ جائے. اسی طریقے سے شیطان ہمارے اندر داخل ہو کر ہمیں غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے، اور قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو اپنے غصے کے اوپر قابو کر لیتا ہے. 2 صحابی آپس میں جھگڑ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا انی لعالم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس کلمے کو کہہ لیں تو ان کے اندر سے غصہ ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی وجہ سے جب انسان کے اوپر غصہ حاوی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ہدایات بیان فرمائی ہے کہ اگر انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، یا وضو کر لے، یا پانی سے راحت حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو ناحق غصہ ہو، لیکن جو جائز غصہ ہو اس میں غصہ کرنا بجا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہو، تو وہاں پر اگر آپ غصہ نہیں کریں گے تو آپ کے ایمان پر سوال اٹھ سکتا ہے. جو ناحق غصہ ہے تو وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کریں. تو یہ شیطان کے حیلے ہیں، یہ شیطان کی چالیں ہیں. جب یہ چالیں ہمارے اوپر حاوی ہوں تو کون سے ایسے ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم. جب شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے کسی بھی چیز کا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. بہت سارے ایسے متقی ہیں، بہت سارے ایسے اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں جن کے پاس شیطان جاتا ہے، انہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، شیطان اس کے پاس سے بھاگ جاتا ہے. اور سب سے پہلی یہ چیز جان لینی ہے
کہ شیطان کی چالیں بہت ہی زیادہ کمزور ہیں، شیطان کی چالیں مضبوط نہیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اے عمر فاروق، شیطان تم کو جس راستے پر آتا ہوا دیکھتا ہے وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ جن کے دل کے اندر اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا، شیطان کی چالیں اس کے لیے بہت ہی زیادہ کمزور ہوں گی۔ اسی طریقے سے ذکر و اذکار کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی، من شر الوسواس الخناس، کہ وسوسہ دینے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل پر شیطان ڈیرا ڈالے رہتا ہے، قابض رہتا ہے۔ انسان جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں رہتا ہے تو شیطان اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان اس کے اوپر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی دو صفت ہے شیطان کی، وسواس اور خناس، وسوسہ ڈالنے والا۔ جیسے ہی اللہ کے ذکر سے ہم اعراض کریں گے فوراً شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہیں گے شیطان ہمارے دل سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔ تو اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، قرآن کا اہتمام کیا جائے، اپنے نمازوں کے سنن اور نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور شیطان کو بھگانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اور جب ہم اپنے گھروں میں داخل ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ کہہ کر داخل ہوں۔ جب ہم کھانا کھائیں تو بسم اللہ کہہ کر کھانا کھائیں، جب پانی پئیں بسم اللہ کہہ کر پانی پئیں۔ اگر ہم بسم اللہ کہتے ہیں شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے کی جگہ ہے، نہ پینے کی جگہ ہے۔ اگر ہم بسم اللہ نہیں کہتے ہیں شیطان کہتا ہے تمہارے رہنے کا بھی انتظام ہو گیا، تمہارے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، تمہارے پینے کا بھی انتظام ہو گیا، اور پھر وہ ہمارے ساتھ رات گزارتا ہے اس گھر میں، وہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے ہمارے دسترخوان پر، اور ہمارے ساتھ پانی بھی پیتا ہے۔ تو جس گھر میں شیطان آباد ہو اس گھر کے اندر کبھی بھی اطمینان اور چین و سکون نہیں آ سکتا۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ گھروں میں اطمینان نہیں ہے، گھروں میں چین و سکون نہیں ہے، تو گھروں میں یہ اطمینان کیسے ہوگا؟ ہم نے اپنے گھروں میں اپنے ساتھ ساتھ شیطان کو جو آباد کیا ہوا ہے، ہم بغیر کسی بھاڑے کے ہم نے شیطان کو جگہ دی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہا ہے، ہمارے کھانوں میں کھا رہا ہے، ہمارے پینے میں پی رہا ہے، تو گھروں میں سکون کیسے آئے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کی عادت ڈالیے، ذکر سے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور ایک انسان اپنے آپ کو ایک مضبوط قلعے میں بند کر لیتا ہے۔ جس طریقے سے ایک دشمن سے انسان بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعے میں قید بند ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے، ویسے ہی یہ ذکر و اذکار ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان شیطان سے بچ جاتا ہے۔ مختلف طرح کے اذکار، گھر میں داخل ہوتے وقت اب گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیے، گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیے، مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیے، بیوی کے پاس جائیں ہم بستری کرنے کے لیے تو اس وقت جانے کی دعا پڑھیے، رات میں جب آپ سو رہے ہوں تو آیت الکرسی پڑھیے، کھانا کھا رہے ہوں تو کھانا کھانے کی دعاؤں کا اہتمام کیجئے، کھانے کے بعد کے اذکار پڑھیے۔ یہ جو مختلف اذکار ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہمیں شیطان کی نافرمانی کرنے اور اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ان تمام اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں تقرب کا درجہ رکھتی ہوں۔ الہ العالمین ہمیں شیطانی عمل سے، شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہمیں شیطان سے ویسے ہی محفوظ رکھ جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ کر کے قلعہ بند ہو جاتا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔